اور یہ جو مسئلہ میں نے قومی ضروریات کیا ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، قوم کیا تقاضا کر رہی ہے، دین کیا تقاضا کر رہا ہے، اور جو ہم نے دنیا بھر میں اللہ کے دین کے غلبے کا ایک پرچم اٹھا رکھا ہے، وہ اللہ کے دین کے غلبے کا پرچم ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ان سارے تقاضوں کو دیکھ کر ہم نے امکانات بھی دیکھنے ہیں اور مواقع بھی دیکھنے ہیں، اور اپنے دائرے کے تمام تحفظات کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے اکابر اور بزرگوں کی روایات پہ قائم رہتے ہوئے راستہ نکالنا ہے۔ وہ راستہ کیسے نکلے گا، یہ حضرت مولانا مفتی محمد ظاہر صاحب دامت برکاتہم تفصیلی بیان فرمائیں گے، راستہ بھی بتائیں گے، رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ میں اپنی بات کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثوں سے کروں گا۔ سورہ نوح میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مغفرت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو دنیا میں تمہیں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی ہمیں ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے مدعوین کو مخاطب بناتے ہوئے، اپنی قوموں کو مخاطب بناتے ہوئے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ اس چیز کا تمہیں دنیا میں کیا فائدہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مقصود ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، محض ذریعہ ہے۔ اصل مقصود آخرت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ایک مومن کا مقصود اصلی تو یہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک دنیاوی مفاد جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اس سے کام کی رغبت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خطاب تو ان لوگوں کو تھا جو ایمان نہیں ابھی لائے تھے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات کے اندر ایک اعلان فرمایا، اور یہ اعلان ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ایمان کی دعوت دی جانی ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں، ان کے ایمان کی گواہی قرآن کریم دے چکا تھا، اور وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جہاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے، جہاد میں محنت کے لیے ان کے اندر رغبت پیدا ہو جائے، اور جس نے جو کام کیا ہے اس کو اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی ملے، اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ من قتل قتیلا فلہ سلب، کہ جو آدمی کسی بھی کافر کو قتل کرے گا تو اس کا سلب، یعنی اس کے جسم پہ جو ساز و سامان جو اتارا گیا ہے
وہ اسی قتل کرنے والے کو ملے گا۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مشرک کو، بڑا ہٹا کٹا قسم کا مشرک تھا، لمبا واقعہ ہے، اس کو قتل کیا، لیکن سلب اس کا حاصل نہیں کر سکے، وہ سلب کسی اور کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، یہ فرمایا کہ ثبوت پیش کر کے جس کا سلب جو لینا چاہتا ہے، جس نے قتل کیا ہے، وہ اپنا ثبوت پیش کرے اور لے جائے۔ تو جنہوں نے اس مشرک کو، ہٹے کٹے مشرک کو قتل کیا تھا اور بڑے مسلمانوں کی جان لے چکا تھا، وہ مشرک بڑا خطرناک قسم کا وہ جنگجو تھا، تو ان کے پاس بینہ نہیں تھی، ثبوت نہیں تھا بظاہر، اٹھ کر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے بیٹھ گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے ایک مشرک کو اس طریقے سے قتل کیا ہے اور اس کا سلب مجھے ملنا چاہیے، لیکن ثبوت میرے پاس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو وہ جو متعلقہ شخص تھا وہ خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، قتل تو اس نے کیا ہے، سلب اس کا میرے پاس ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ اس کو دینے کی بجائے ان کو کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں، مجھے دے دیں، اس کو راضی کروا دیں میرے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، اس سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر بات کرنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اکثر و بیشتر جگہ پر خاموشی نظر آتے ہیں۔ چند جگہ ہیں پوری سیرت میں جہاں ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ حدیبیہ کے موقع پر وہ مشرک کو جو بہت پکی قسم کی گالی دی تھی، شاید اس کا ترجمہ پنجابی کے علاوہ کسی زبان میں نہ ہو سکے کیونکہ گالیوں کے بارے میں شاید افصح اللغات پنجابی ہی ہے۔ تو بہت تھوڑی جگہ ہیں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرماتے ہیں، تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ محنت کوئی اور کرے اور اس کا صلہ کسی اور کو ملے۔ جس نے محنت کی ہے اس کو اس کا صلہ اس دنیا کے اندر بھی، آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ تو پکا ہو چکا تھا، اور اگر ان کو سلب نہ ملتا تو ظاہر ہے کہ اجر و ثواب کم نہیں ہونا تھا، بڑھنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی محنت کرے اور اس کی محنت کا صلہ اس کو دنیا کے اندر نہ ملے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے ذکر فرمایا اس شخص کا جو حلال طریقے سے دنیا طلب کرتا ہے، تو اس میں آپ نے 2 صورتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ مفاخراً مکاثراً مرائیہ، دکھاوے کے لیے، دوسروں پر اپنی دولت کی دھونس جمانے کے لیے حلال کما رہا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے کما رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی، لیکن اس کے برعکس آپ نے ذکر فرمایا کہ جو دنیا حلال طریقے سے طلب کرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ فرمایا کہ سعیاً علی اہلہ وتعطفاً علی جارہ، وہ اس لیے دنیا کما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی، اہل خانہ کی دیکھ بھال کر سکے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنی سوسائٹی کی مدد کر سکے، اپنے معاشرے کی مدد کر سکے، ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ تو فرمایا کہ جب یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو اس لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من طلب الحلال کے لفظ آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ من عام ہے، اس کے عموم میں جس طرح عام آدمی داخل ہے، اسی طریقے سے اس کے عموم میں ایک عالم دین بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو دنیا یہ ایک عالم کے لیے کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے،
ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی گناہ کی چیز ہو، ناجائز ہو، حرام ہو۔ ہاں البتہ ہمارے پچھلے زمانے میں ہمارے بزرگان دین یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک عالم اپنی توجہات کا اصل مرکز اور محور دین کی خدمت کو، دین کی تدریس کو، دین میں تحقیق کو، دین میں تصنیف و تالیف کو، ان چیزوں کو بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے، ایک طبقہ ایسا موجود ہو جس کا کام صرف اور صرف دین کی خدمت ہی ہو، اور اس کے بدلے میں مسلمان معاشرہ اس کی کفالت کرے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی وصیتوں میں ایک بات لکھی ہے، وصایا کے اندر بھی یہ بات ہے، امداد الفتاوی میں بھی غالباً ہے یہ وصایا، اور اشرف الصوانح میں بھی، اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں بھی یہ بات بکثرت ملتی ہے کہ ایک عالم کو اس کی نظریں محض لوگوں پر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ کوئی مستقل ذریعہ معاش بھی اس کا ہونا چاہیے تاکہ وہ استغنا کے ساتھ دین کی خدمت سر انجام دے سکے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ حضرت کا مقصد اس سے کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جہاں یہ بات لکھی ہے وہیں بہت سارے پیشوں کی ایک فہرست بھی دی ہے کہ یہ پیشے مثلا اختیار کر سکتے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک فہرست ان حضرات کی بھی دی ہے جو علماء کو فی سبیل اللہ یہ ہنر سکھانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان سے سیکھ سکے۔ مثلا طبابت کا پیشہ ہے، اس زمانے میں طب کا کام جو ہماری مقامی طب ہے اس کا کام کافی زیادہ چلتا تھا، اب اگرچہ اتنا زیادہ نہیں رہا۔ جلد سازی ہے، خطاطی ہے، اس طرح کے اور ہیں۔ تو وہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دینی مدارس کی تدریس وغیرہ، یہ جو ملازمت ہوتی ہے، جس ملازمت کے اندر انسان ایک معاوضہ لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں دین کی خدمات سے انجام دیتا ہے، اس کو بھی انہوں نے اس فہرست کے اندر شامل فرمایا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر اپنی زندگی کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں تنخواہ لیتا ہے اور اس پر اپنا گزر اوقات کرتا ہے، تو یہ بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس نصیحت یا اس وصیت کے منافی نہیں ہے، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اچھا خاصا بزنس تھا، کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا جو پیشہ تھا وہ میرے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کافی تھا، کوئی کمی مجھے نہیں تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شغلت بامر المسلمین، مسلمانوں کے معاملے میں مجھے مشغول کر دیا گیا ہے۔ اب اگر میں اپنے کاروبار کو دیکھوں گا، اپنے کاروبار کی طرف توجہ کروں گا، تو جو خلافت کے امور ہیں ان کی طرف سے میری توجہ کم ہوگی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، کہ ابو بکر کا گھرانہ وہ اس کی ضرورتیں، مالی ضرورتیں، معاشی ضرورتیں وہ بیت المال سے پوری ہوں گی، اور اس کے بدلے میں ابو بکر اپنا کام کرنے کی بجائے مسلمانوں کا کام کرے گا۔ تو اسے ایک اصول یہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے لیے، کسی اور کے کام کے لیے اپنی زندگی کو یا اپنے اوقات کو وقف کر دیتا ہے، تو جس کا وہ کام ہے اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے اور بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کا خرچہ اٹھائے۔ دین کی حفاظت، دین کی تدریس، دین کی تعلیم، دین میں